اب تک ہم نے دیکھا کہ مہک کے باپ کو شمشیر کے کہنے پر پولیس گرفتار کر کے لے جاتی ہے، جس پر جھوٹا گبن کا الزام لگایا جاتا ہے۔ مہک کے شمشیر کو فون کرنے پر شمشیر مہک کے باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری طرف فروہ دلاور اور گھر والوں کو مہک کے بارے میں بتا دیتی ہے، جس کے رشتے سے دلاور انکار کر دیتا ہے۔ آخر میں شمشیر مہک کے گھر جاتا اور نکاح کے لیے 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہے۔ اب آگے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا اسپائلر شو۔ آج ہم ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے ایپیسوڈ نمبر 4 کو سمرائز کریں گے۔ ڈرامے کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اندلیب اپنے بیٹی اور شوہر کو مہک کے خلاف متنفر کرتی ہے کہ مہک کے حقیقت میں شمشیر کے ساتھ تعلقات ہیں، جس کے جواب میں مہک کے چچا اور منگیتر یہ کہہ کر اس کا دفاع کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی لڑکی ہے اور حقیقت میں شمشیر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور اتنے میں اکرم کی کال آتی ہے ریحان کو، جس میں وہ ریحان اور احسن کو اپنے گھر بلاتا ہے، جس پر اندلیب ان کو اکرم کی کسی بھی طرح کی مدد کرنے سے منع کرتی ہے اور اس کا شوہر احسن کو اور اکرم کے گھر آنے کا کہہ کر اندلیب کی بات کو نظر انداز کر کے چلا جاتا ہے۔ احسن اور ریحان کے اکرم کے گھر جانے پر وہ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ شمشیر مہک سے نکاح کے لیے 1 ہفتے کا وقت دے کر گیا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اکرم مہک اور احسن کی شادی کرنے کی بات کرتا ہے، جس پر احسن اور اس کا باپ ریحان اس پر راضی ہو جاتے ہیں اور 1 دن بعد مہک اور احسن کا انکار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ رات کے وقت جب نہید اور نیدا مہک سے اس کی احسن سے شادی کرنے کی بات کرتے ہیں تو شروع میں مہک حالات کو دیکھتے نکاح کرنے سے انکار کر دیتی ہے، جس پر نہید اسے سمجھاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب احسن اور ریحان اندلیب کو نکاح کا بتاتے ہیں تو وہ ان دونوں کے نکاح سے انکار کر دیتی ہے اور گھر چھوڑ کر چلے جانے کا کہتی ہے، جس پر ریحان یہ کہہ کر کہ وہ احسن اور مہک کا ہر حال پر نکاح کرے گا، باقی اس کی مرضی ہے کہہ کر چلا جاتا ہے اور وہ اس سب کے لیے اندر ہی اندر مہک کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے اور احسن کو اس کی نظروں کے سامنے سے چلے جانے کا کہتی ہے۔ احسن اپنے کمرے میں نکاح ہونے کے فیصلے پر خوش نظر آتا ہے اور وہ مہک کی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مہک کا فون آتا ہے، جس پر مہک اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے۔ احسن کے مہک کے گھر جانے پر مہک اس سے بات کرتی اور تمام حالات کے لیے خود کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے اور احسن کو کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتی۔ اس پر احسن مہک سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے کسی مجبوری کے بغیر اپنی مرضی سے نکاح کر رہا ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ احسن کی یہ بات سن کر مہک احسن سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ اگلے صبح مہک اور احسن کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور اسی دوران اکرم نہید سے اپنے ڈر کا ذکر کرتا ہے کہ کہیں شمشیر نہ آ جائے۔ احسن کے گھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریحان اندلیب کو نکاح پر جانے کا کہتا ہے، جس پر وہ جانے سے انکار کر دیتی ہے اور ریحان اسے چھوڑ کر قاضی کو لے جانے کے لیے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد وہ نکاح کے نہ ہونے کے لیے اپنے شیطانی ذہن سے ایک منصوبہ بناتی ہے اور فرزانہ کو کال کرتی ہے اور دوسری طرف وہ مہک کے گھر جا کر ایک اچھی ساس اور چچی ہونے کا ثبوت دیتی ہے تاکہ کوئی اسے غلط نہ سمجھے۔ اتنے میں شمشیر کو کسی نہ کسی طرح مہک اور احسن کے نکاح کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ نکاح کو روکنے کے لیے آ جاتا ہے اور احسن کو اس کے کمرے سے کھینچ کر گھر کے باہر لاتا ہے اور تمام محلے والوں کے سامنے لا کر مہک سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مہک صرف اور صرف اس کی ہے، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور احسن کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے احسن کی طرف، جس کو بڑے محلے کے سامنے شمشیر اٹھا کر لے آتا ہے، جس کے پاس شامیر اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ احسن اسے چھوڑنے کا کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ ہم دونوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ اتنے میں شمشیر آتا ہے اور وہ اسے مہک کو چھوڑ دینے اور نکاح نہ کرنے کا کہتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے۔ اس پر احسن قانون کا سہارا لیتا ہے اور شمشیر اس کی بات کا مذاق بنا کر اس کے ماتھے پر اپنی بندوق تان دیتا ہے، جس کے ڈر سے وہ نکاح نہ کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اتنے میں شمشیر کو کال آتی ہے اور وہ احسن کی آنکھوں پر پھر سے پٹی باندھ کر چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اندلیب ریحان سے بحث کرتی ہے اور جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے نہید اور اکرم کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ اندلیب کی بات پر اکرم پولیس اسٹیشن رپورٹ کرنے کا کہتا ہے، جس پر اندلیب اکرم کو ان کی جان چھوڑ دینے کا کہتی ہے، جس پر ریحان اس کو مزید بدتمیزی کرنے سے روکتا ہے
और वो रोती हुई और इल्ज़ाम लगाती हुई अपने घर चली जाती है, जिसके पीछे रेहान भी जाता है और अकरम और नहीद बेबस खड़े उनको देख रहे होते हैं। निदा और महक कमरे में बैठी हुई होती हैं कि महक निदा से एहसन के बारे में पूछती है और निदा ये कहकर कि सब उसे ढूंढ रहे हैं उसे तसल्ली देती है। इतने में नहीद कमरे में आती है, जिसको देखकर महक हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है और रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हम नवाबजादा दिलावर खान को देखते हैं, जो दारा को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे शमशेर ने जो कुछ किया उसके बारे बताता है, जिस पर दारा ये कहकर उसे तसल्ली देता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। मगर दारा को महक को शमशेर की ज़िंदगी से दूर करने का कहता है, जिसकी बात सुनकर शमशेर से बात करने के लिए दारा शमशेर से बात करने उसके कमरे में जाता है और एहसन के बारे में बात करता है और इस पर दोनों भाइयों के दरमियान बहस होती है और दारा दिलावर का पैगाम देकर एहसन को छोड़ने का कहता है, जिस पर शमशेर इनकार करके वहाँ से चला जाता है। इस सब के बाद हम देखते हैं कि रेहान को अंदलीब एहसन को ढूंढने का कहती है, जिस पर रेहान उसे बताता है कि उसने रिपोर्ट कर दी है और इतने में उससे किसी का फ़ोन आता है, जिसमें उसे अंदलीब के मंसूबे के बारे में मालूम होता है और वो इस बारे में जाकर अंदलीब से पूछता है, जिस पर वो झूठ बोल देती है, जिस पर दोनों के दरमियान बहस होती है और रेहान एहसन से महक का निकाह करने का फैसला सुनाकर चला जाता है। अकरम अपने घर एहसन और अपने घर वालों के लिए परेशान होता है, जिस पर नहीद उसे हौसला देती है और रेहान आता है, जिस पर अकरम रेहान से माफ़ी मांगता है। इस पर रेहान उसे तसल्ली देता है और बताता है कि जब भी एहसन वापस आया वो महक और एहसन का निकाह करवाएगा। इस पर अकरम को हौसला और तसल्ली देता है। रात के वक्त हमें दिखाया जाता है कि महक नमाज पढ़कर दुआ कर रही होती है, तो दूसरी तरफ एहसन को शमशेर आज़ाद कर देता है और कहता है कि वो अपनी बात पर कायम रहे और उसे धोखा ना दे, जिस पर एहसन कहता है कि वो घर जाकर शादी से इनकार कर देगा और शमशेर के कहने पर वो महक को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि वो घर वापस आ रहा है और ये कहते ही फ़ोन बंद कर देता है और महक ये बात जाकर तमाम घर वालों को बताती है। एपिसोड के आखिर में हम तमाम घर वालों को एहसन का इंतज़ार करते देखते हैं और एहसन घर आता है और वह महक से माफ़ी मांगकर उससे निकाह करने के लिए इनकार कर देता है। अब तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।